اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج مارچ 1976 کی 7 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ مریم کی آیت 88 سے ہو رہا ہے. 19/88. سورہ مریم کے شروع میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گفتگو کی گئی تھی اور اس کے بعد اب ہم سورت کی آخری آیات پر پہنچ رہے ہیں. تو اس میں بھی قرآن کریم نے پھر سماعت کیا ہے ان کے بنیادی عقائد کو. عیسائیت کا بنیادی عقیدہ، ان کی ساری تعلیم کا نقطہ ماخذہ یہ ہے کہ نجات اعمال کے بدلے میں نہیں ہو سکتی، نہ ہوتی ہے. تو یہ بھی نہیں ہے کہ انسان بہرحال کوئی جرم کرے ہی تو پھر ہی نجات کا سوال پیدا ہو. انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں. ہر انسانی بچہ اپنے اولی ماں باپ کے گناہ کی آلائش ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے، لہذا پیدائش کے ساتھ یا یہ کہے کہ دنیا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو پھر میری نجات ہو جائے گی، یہ بات ہی نہیں ہے. وہ تو پہلے سے اپنے ساتھ لے آتا ہے وہ آلائش. تو اب اس آلائش کے ساتھ کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اچھا بھائی ہم یہاں کوئی نیک کام کریں گے، اس سے یہ دھل جائے گا داغ، یہ دھبا. انہوں نے کہا کہ نیک کام سے تو یہ دھل ہی نہیں سکتا، یہ تو وہ سیاہی ہے جو بس ایک دفعہ لگ گئی ہو، تو دھلنے کا سوال نہیں ہے اس کا. تو پھر سوال پیدا ہوا کہ پھر کیا کیا جائے. پیدا ہوئے تو اپنی ذمہ داری نہیں تھی میری کہ وہ گناہ کی علائش ساتھ آئی. اس کے بعد میرے اختیار میں نہیں کہ اس کے دھبے کو دھو ڈالوں اور اس کے بعد اس کو ساتھ لے کے جاؤں تو جہنم میں چلا جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، درمیان میں ایک راستہ ہے، اسے اختیار کیا جائے گا نا، اور وہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارے پر ایمان. گویا یہ ہے وہ چیز عیسائیت کی بنیاد جس پہ ہے. اسی کو قرآن کریم نے پچھلی آیت میں یہ شفاعت کے لفظ سے کہا تھا اور میں نے پورا درس اسی پہ صرف کیا تھا کہ اس کے معنی قرآن کی روح سے کیا ہے. یہ جو تصور ہے نا کہ کسی کی وساطت سے، کسی کی انٹرسیشن سے، کسی کے درمیان میں آنے سے، کسی کے کفارے سے، کسی کی وجہ سے انسان کی نجات ہو جائے، یہ قرآن کے بنیادی تعلیم کے خلاف ہے. اور اسی کا جواب پچھلی آیت میں دیا گیا تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی دوسرے کی مداخلت سے، سفارش سے، اس کے اعمال کے بدلے میں کسی دوسرے کی نجات ہو جائے. یہ جو کفارے کا عقیدہ تھا اس کی بنیاد کیا تھی؟ پھر بنیاد اس کی یہ تھی کہ وہ جو شخص جس نے جان دی ہے اپنی نوع انسانی کے نجات دہندہ ہونے کے لیے، وہ کوئی عام مخلوق نہیں تھی، کوئی عام شخصیت نہیں تھی. یہ اتنا بڑا کام جو تھا اس کو سر انجام دینے کے لیے تو کوئی غیر معمولی شخصیت ہونی چاہیے تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پھر یہ بنایا غیر معمولی شخصیت قرار دینے کے لیے عیسائیت نے 2 چیزیں اس کے لیے وضع کی. ایک تو یہ کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، یہ ایک ایکسپشن چیز ہو گئی، منفرد چیز ہو گئی، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اس مقام پہ. اور دوسرے یہ کہ وہ صلیب تو انہوں نے دیا تھا لیکن وہ وفات نہیں انہوں نے پائی، زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے خدا کے ہاں سے. یہ دوسری منفرد چیز ان کے لیے ہوئی. وہ پوری کائنات میں نوع بشری کے اندر یہ خصوصیتیں جو 2 ہیں، انہوں نے کہا یہ تھی ان کے لیے منفرد شخصیت جو پہلے بنائی. تو اس لیے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے لیے تو اتنی بڑی شخصیت کی ضرورت تھی نا. اب پہلا ردہ رکھا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، اس کے بعد یہ کہ صاحب بن باپ کے پیدا ہوئے تو یہ کیا منفرد شخصیت بنی. انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ کے بیٹے تھے، کسی انسان کے بیٹے نہیں تھے، خدا کے بیٹے تھے. تو ابن اللہ ہوئے تو خدا کا بیٹا، پھر اس کے بعد اس پہ موت بھی نہیں، وفات بھی نہیں انہوں نے پائی. یوں یہ منفرد خصوصیت
یہ اسے لے کے آئے اور اس قسم کی شخصیت کا جو کفارہ تھا کی جو وہ خون دینا تھا، جان دینی تھی، یہ کفارہ بن سکتا تھا نوع انسانی کے گناہوں کا، ورنہ یوں ہی نہیں ہمیں تمہیں بھی کوئی جان دے دے اس طرح سے تو وہ کفارہ بن جائے ان کا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کفارے کے لیے یہ خصوصیات تھی۔ یہ ہے عیسائیت کے کہ سارے اعتقادات کی لم اور ان کا نقطہ ماسکہ۔ یہاں سے ابن اللہ کی بات آئی۔ آپ نے غور کیا کہ انہوں نے کس مقصد کے لیے یہ اعتقادات وضع کیے تھے؟ منفرد شخصیت بنانے کے لیے۔ مسلمانوں کے ساتھ جب ان عیسائیوں کے زمانے میں مناظرے ہوئے، مقابل میں آیا اسلام، تو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ حقائق کی روح سے تو یہ اسلام کے مقابلے میں ہم کبھی بازی جیت نہیں سکتے۔ اگر یہ منفرد خصوصیت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کا انہیں قائل کرا دیا جائے تو اس کے بعد پھر مقابلے میں یہ جب اپنے رسول کو لائیں گے تو ان میں تو یہ خصوصیت نہیں ہے۔ وہ تو نہ دن باپ کے پیدا ہوئے، نہ وہ زندہ آسمان پہ ہیں، یہاں ہم مات دے دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دونوں خصوصیات جو ہیں آپ کے ہاں جو یہ عقیدہ بن گئے، اور اتنی شدت اختیار کی کہ خدا کے خلاف تو پھر بھی آپ سن سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حضرت عیسیٰ دن باپ کے پیدا نہیں ہوئے تھے اور وہ آسمان پہ زندہ نہیں ہے، اس کا پیچھا کوئی نہیں چھوڑتا۔ یعنی بات ہوئی، مزہ آیا نا پروپیگنڈے کا۔ یہ ہے سحر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں ایمان لانے کا ہمارا ہے، اور تمام انبیاء صادقہ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق ہی اتنا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اپنے وقت میں خدا کے پیغمبر تھے، آئے قد خلت من قبلہ الرسل، اتنی بات پہ ایمان ہے نا۔ باقی انبیاء کے متعلق تو اتنا سا ایمان بھی کافی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صرف نبوت پہ ایمان کافی نہیں ہے، اس پہ بھی ساتھ ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ دن باپ کے پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے وفات نہیں پائی۔ عیسائیوں کے ساتھ اتنے مناظرے آپ کے نہیں ہوتے، اب ہو ہی کیا سکتے ہیں جب یہ دونوں چیزیں مشترک آپ کے ہاں بھی ہیں۔ خود مسلمانوں میں باہمی مناظرے ان چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں، صرف تدول اس پہ ہوتی، کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ عیسائیت نے کہا کہ جو یہ نہیں مانے گا تو عیسائیت کے دائرے سے خارج، انہوں نے کہا کہ اگر یہ چیز تم نہیں مانتے تو اسلام کے دائرے سے خارج۔ دیکھا آپ نے کہاں تک پہنچتی ہیں یہ چیزیں، بڑی گہری سازشیں ہوتی ہیں۔ 1400 سال سے آپ کے یہاں یورپ والے عیسائی جو تھے وہ چھوڑ بیٹھے، ان کے ہاں کی مزید تحقیقات جو تھی انہوں نے دونوں چیزوں کی تردید کر دی ہے۔ اور اب ان دنوں تو ایسی اچھی اچھی کتابیں آتی ہیں، میرے پاس آتی ہیں وہ کتابیں، میرے پاس ہیں وہ کتابیں۔ انہوں نے تو یہ کوشچن کرنا شروع کر دیا ہے کہ تاریخی اعتبار سے کچھ اس قسم کی جیسے تم بتاتے ہو ایسی شخصیت ہی نہیں ملتی۔ یورپ تو وہاں تک پہنچا ہوا، عیسائیوں کی سلطنتیں، یہ کچھ کہنے کے باوجود وہ عیسائی تسلیم کیے جاتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں۔ لیکن آپ کے ہاں اگر کوئی یہ چیز بات کہہ دے، حیات و وفات مسیح اور ان کے دن بعد پیدا ہونے کا مسئلہ، اس سے انکار آپ کر دے کوئی، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسیحیت سے دائرے سے خارج نہیں ہو رہے۔ بات ہوئی، مانا تو ہے ہی نہیں، پھٹے کچھ نہیں۔ یعنی آپ زیادہ اس کے اب مؤید ہیں اس مسئلے کے، جو ان کے ہاں کا ایک وضع کردہ عقیدہ تھا۔ قرآن کریم نے پہلی آیت میں تو شفاعت کے متعلق یہ کہا کہ کفارہ، شفاعت، انٹرسیشن سوال ہی نہیں قانون مقاصد عمل کے اندر۔ اور اگلی بات یہ کہ قال اتخذ الرحمن ولدا، دیکھیے ان کی طرف یہ کہتی ہے خدا کا بیٹا، وہ یہ خدا کا بیٹا، لقد جئتم شیئا ادا، اس قدر خطرناک بات، اس قدر تباہ کن عقیدہ، کتنا تباہ کن ہے۔ کم ہی ایسے الفاظ قرآن کریم میں کسی اور چیز کے متعلق آئے ہوں گے عزیزان من۔ تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، عقیدہ، ارے یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس کے اوپر تو قریب ہے کہ آسمان پھٹ کے گر پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ عقیدے کا ابطال ہوا نا، تردید ہوئی نا۔
یہ کہ اندازر للرحمن ولدا، خدا کے ہاں بیٹے کا عقیدہ، ایسا خطرناک عقیدہ بتایا ہے قرآن نے کہ اس عقیدے کی روح سے آسمان سنے تو گر پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. لیکن خدا کا بیٹا تو بہرحال آپ نہیں کہتے، اس کے خلاف آپ بھی جہاد کرتے ہیں، اور ان کا بن باپ پیدا ہونا آپ کا بھی جزو ایمان ہے. انہوں نے بن باپ کا منوا کے تو خدا کا بیٹا منوایا. بنیاد تو آپ مان رہے ہیں. جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں پھر مناظرے میں کہ فرمائیے، اور یہ دور تو ہم سے گزر چکا ہے، ابتدائی دور ہمارا بھی بڑے ذوق کا ہوتا تھا کہ صاحب اگر وہ خدا کے بیٹے نہیں تھے تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ فرمائیے کہ وہ پھر کس کے بیٹے تھے. سب سے آگے گال کچھ نہیں اور کی سکتی. تو پوچھتے ہیں کہ پھر بتائیے نا آپ، بنیاد تسلیم آپ کر رہے ہیں، اس کے اوپر کی جو سپر اسٹرکچر ہے اس پہ ان کے ساتھ آپ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، ڈانگوں چھوٹے ہونڈے. بنیاد تسلیم ہے آپ کو. پھر ان کی منفرد الوہیت جو کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، ان کے ہاں کا ڈیوینٹی اس کی، اسے وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ڈیوائن خدا کی یہی ایک صفت ہے نا کہ اسے موت نہیں آتی. جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا وفات پا گئے کہ جی نہیں پا گئے، تو پھر یہ خدائی صفت نہیں تو اور کیا ہے. ابن اللہ کی بنیاد وہ تسلیم آپ کر رہے ہیں، الوہیت کی خصوصیت کہ وہ موت نہیں آتی خدا کو. یہی کہتے ہیں نا حی قیوم ہے لا یموت، وہ اس میں موجود ہے. الوہیت مسیح آپ تسلیم کر رہے ہیں. یہ جو حضرت مسیح کے متعلق ہے خدا کا بیٹا، عزیزان من 4 لفظ ہیں قرآن کے اندر، ایک آیت کے 2-4 لفظ، ایسا مسکت جواب ہے کہ اس کے بعد آگے بات ہی نہیں چل سکتی. کہا یہ جاتا ہے، یعنی ہمارے ہاں سے، یہ اب عیسائیوں کو چھوڑ دیجیے، ہمارے ہاں سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اعتراض آپ کرتے ہیں کہ صاحب باپ کے بغیر تو بہرحال کوئی بیٹا ہی نہیں ہوتا، پیدا نہیں ہو سکتا. کہ یہ خدا قادر مطلق ہے یا نہیں؟ کہ جی ہاں ہے. وہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں؟ کہ جی ہاں قادر مطلق جب آنا تو وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. یہ الگ بات ہے، میں آپ لوگوں کو اٹھایا نہیں کرتا. اور میں اگر آپ کو میں بتاؤں کہ یہ کیا کچھ ہمارے ہاں یہ آپس میں مناظرے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو اہل سنت جماعت کے 2 فرقے ہیں، دیوبندی اور بریلوی، قادر مطلق ہونے کے خدا کے ان کے یہاں بات سے چلا کرتی ہے. وہ پوچھا کرتے ہیں بریلوی ان کے، خدا قادر مطلق ہے نا؟ ہاں مطلق ہے. خدا جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ 2 جواب. نہیں بول سکتا تو قادر مطلق نہ رہا، بول سکتا ہے تو جھوٹا ہو گیا. یہ مناظرہ یہ ہوتا ہے. وہ جو دعویٰ کیا تھا نا بیوی نے عدالت میں کہ یہ مجھے پیٹتا رہتا ہے، تو وہاں عدالت میں وہ جو وکیل تھا بیوی کی طرف سے، اس نے سوال تو یہی کیا تھا نا کہ آپ بتائیے آپ نے اپنی بیوی کو مارنا چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ اگر کیا ہی چھوڑ دیا ہے تو ثابت ہو گیا کہ یہ مارا کرتا تھا. کیا نہیں چھوڑا تو یہ ہے کہ اب بھی مارتا. مقدمہ جیت لی، عمر گزر گئی. خود یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہاں سے یہ سن کے آ کے سارا وقت باقی اسی سوچ میں غرق رہنا کہ اس کا جواب کیا دیا جائے. جب کوئی بات کسی طرح سے بنا لی جائے، سوچ لی جائے، تو پھر چیلنج دے دینا کہ اب آئیے آپ مقابلہ کریں گے. انہوں نے وہ جی فوٹو چڑھا دینی، یعنی کوئی کام ہی نہیں کر دیتا. انہوں نے ایسا الجھایا ہے اس قوم کو انہوں نے اس میں کہ کسی اور کام جوگے رہے ہی نہیں ہے. الجھایا ہوا سب اس کے. بتائیے قادر مطلق ہے یا نہیں؟ سنیے عزیزان من، آئیے سورہ انعام آیت 102، 6/102. بدیع السماوات والارض، قادر مطلق ہونے کی پہلی چیز. خدا کے متعلق تم پوچھتے ہو، وہ تو اس سارے سلسلہ کائنات کو عدم سے وجود میں لایا ہے. کوئی شے پہلے نہیں تھی، کوئی میٹیریل نہیں تھی، کوئی مادہ مسالہ نہیں تھا. نتھنگ نیس سے وجود میں لانے والا اس سے بڑا قادر مطلق کون ہو سکتا ہے؟ جو جس نے ایسا کر دیا ہے
وہ سب کچھ کر سکتا ہے جسے تم کہتے ہو، اور اس کے ساتھ توما دے کے فل ساتھ بھی نہیں، آگے یہ کہا لیکن یہ کرنے کے بعد اس نے یہاں کچھ قوانین مقرر کر دیے ہیں۔ اب وہ ان قوانین کے خلاف کر سکتا ہے، قوانین کے خلاف اب کرتا نہیں ہے، کرے گا نہیں۔ اور کہا کہ خدا کے تو خدا ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اتنے بڑے اقتدارات کا مالک ہونے کے باوجود جو اپنے اوپر پابندی عائد کی ہے تو اس کے خلاف کبھی نہیں کرے گا۔ اور اگلا جو میں نے کہا ہے کہ اسی سانس میں قومے کے بعد کہا بدیع السماوات والارض۔ اب یہاں یہ رہا، تم یہ کہتے ہو کہ خدا کے ہاں بیٹا، انا یکون لہ ولد، سوچو ذرا اس بات کو کہ اس کے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، ولم تکن لہ صاحبۃ، اس کی تو بیوی نہیں ہے۔ جو نتھنگنیس سے کائنات وجود میں لا سکتا ہے وہ اب دلیل یہ دے رہا ہے کہ خدا کے ہاں بیٹا کیسے، جب اس کی بیوی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ نتھنگنیس سے تو اتنی عظیم کائنات کو وہ وجود میں لے آتا ہے بغیر میٹیریل کے، بغیر کسی کاز کے، لیکن جب اس نے خود یہ طے کر دیا کہ یہاں اولاد جو ہے مرد اور عورت کے اختلاط سے ہوگی، تو یہ قاعدہ اپنے اوپر بھی منطبق کر لیا، میں تو ہوں، اللہ میاں تو ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے۔ تو کہا بیوی نہیں ہے تو بیٹا کیسے؟ یعنی عزیز عزیزہ نے من، چار لفظوں کے اندر وہ دلیل دی ہے جس کی توڑ نہیں، جس کی کاٹ نہیں ہے صاحب۔ بدیع السماوات والارض ہے، قادر مطلق ہے تو ایسا ہے۔ اور اس کے بعد قانون جو اپنے وضع کرتے ہیں اس کی پابندی کی کیفیت یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اب یہاں اگر بیٹا یا پیدا ہوگا آگے بچہ تو وہ مرد اور عورت کے اختلاط سے پیدا ہوگا، اور چونکہ خدا کے ہاں بھی بیوی نہیں ہے اس لیے اس کے ہاں بیٹے پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہ خلاف قانون خدا بندی ہوگا جو وہ نہیں کرتا، وہ جو نہیں کرے گا قادر مطلق ہونے کے باوجود۔ اور عزیزان من، دلیل کو، اسی دلیل کو الٹا دیجیے، اگر مرد کے بیوی کے بغیر، عورت کے بغیر تنہا مرد کے ہاں نہیں ہو سکتا بیٹا یا اولاد، تو مرد کے بغیر تنہا عورت کے ہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کو تو یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی کہ انہوں نے باپ قرار دیا تھا خدا کو، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ باپ مجھے قرار دیتے ہو تو بیٹے کے لیے تو بیوی کی ضرورت ہے۔ اگر یہ اسے خدا کو ماں کہیں قرار دیتے تو وہ یہ دلیل دیتا کہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا تو خاوند نہیں ہے۔ یہ انہوں نے اس کے متعلق کیونکہ نہیں کہا تھا اس لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، دلیل تو یکساں ہے۔ اگر عورت کے بغیر مرد بچہ نہیں پیدا کر سکتا تو مرد کے بغیر عورت بھی بچہ نہیں پیدا کر سکتی، یہی تو دلیل دی ہے، باوجود ہے کہ خدا بدیع السماوات والارض ہے۔ ولادہ والی بات کہا نہیں ہے، کیا بات ہے؟ خلق کل شیء، تولید اور تخلیق میں یہ فرق ہے۔ تولید ریپروڈکشن ہے جو اختلاط سے مرد اور عورت، نر اور مادہ کے اختلاط سے پیدا ہوتا ہے۔ تخلیق کریشن ہے کہ جس کے لیے جنسی اختلاط کی ضرورت نہیں ہے، وہ خالق ہے، والد نہیں ہے۔ اس کے ہاں تخلیق ہے، تولید نہیں ہے۔ تولید کے لیے دو ایک جنس کے ساتھ دوسری جنس کا ہونا ضروری ہے، تخلیق کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ کریٹڈنیس ہے اس کے، تولید نہیں ہے۔ اور تولید کے لیے تو جیسا میں نے عرض کیا کہ جب یہ دلیل ہے کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا جب بیوی نہیں، عورت نہیں، تو جوڑے کی ضرورت اس نے بتا دی نا قرآن میں۔ تو اسی جوڑے کے بغیر صرف عورت سے کس طرح سے پیدا ہو اگر مرد نہیں ہے؟ قرآن نے بتا دو لفظوں میں عزیزان مان، اس کے بعد گنجائش ہی نہیں ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، اور یہ ہے تہاڈا اللہ، اے ہی رب تہاڈا، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، اقتدار اتنا بڑا، خالق کل شیء فاعبدوہ، اس رب کی مفہومیت اختیار کرو۔
دیکھ لیا پھر آپ نے کہ وہ کیسا رب ہے، ذالکم اللہ. یہ بات بھی قرآنی میں ہے عزیزان من کہ وہ جو برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم ہے، وہ خدا جو تصور تخیل میں بھی نہیں آ سکتا، اس کے متعلق قرآن بتاتا ہے ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا خدا. دیکھا اس کی وہ صفات گناتا ہے کہ ان صفات کو صحیح طور پہ سمجھ لیا جائے تو ذالک یہ ہے تمہارا خدا. نہ دیکھا جائے نہ گمان و قیاس میں آئے، ڈسکرپشن ایسی دیتا ہے وہ خدا کی کہ اس کے بعد وہ کہتا ہے یہ ہے تمہارا خدا. ہاں ہاں. اور جیسا میں نے پچھلی دفعہ کہا، اسلام دین ایمان اس کا نقطۂ ماسکہ یہ ہے کہ خدا کا تصور کیا ہے. آپ کے خدا کے نہ ماننے والے تو دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں، اگرچہ آج کل بہرحال ایک رو چلی، انہوں نے انکار کیا، کوئی زیادہ تعداد ہو گئی ہے کمیونزم کی وجہ سے، ورنہ دنیا میں خدا کو سب مانتے اور اہل کتاب تو بہرحال خدا کو مانتے. لیکن خدا کو کیسا مانتے ہیں؟ وہ خدا کو اپنے تصور کے مطابق مانتے ہیں. قرآن کریم نے اہل کتاب یہود و نصارہ ان سب سے خاص طور پہ کہا ہے کہ ایمان لاؤ خدا پر. یعنی وہ تو کہیں گے کہ صاحب ہم تو خدا کو مانتے ہیں اور اس سے کون انکار کر سکتا ہے، وہ خدا کو مانتے ہیں. ان سے کہا جاتا ہے خدا پر ایمان لاؤ. اس کے معنی ہوئے کہ قرآن ان کے ایمان کو، ایمان باللہ کو، خدا پر ایمان تسلیم ہی نہیں کرتا. کیوں نہیں تسلیم کرتا؟ نام کے اعتبار سے تو وہ خدا پہ مانتے ہیں، خدا کو ان صفات سے نہیں مانتے جو قرآن نے بیان کی ہیں، جو خود خدا نے اپنے متعلق بیان کی ہیں. تو خدا کو ذالکم اللہ جسے قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ ہے تمہارا خدا، یہ جو تمہارا خدا ہے اس پہ ایمان لانا ایمان باللہ کہلائے گا. اپنے طور پہ خدا مان لینا ایمان باللہ نہیں کہلائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو الجھاؤ آپ کو دیے جاتے ہیں، قرآن تو ان کو دعوت دے رہا ایمان باللہ خدا پر ایمان لانے کی، اور اس کے بعد ان کا جواب دیتا ہے. ان میں سے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ یہ یہود و نصارہ تو کم از کم خدا کو مانتے ہیں، ان کو کیسے؟ قرآن نے کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ اس طرح ایمان لائیں جیسے تم قرآن کی روح سے ایمان لاتے ہو تو پھر ان کو مومن تسلیم کیا جاتا، ورنہ ان کا خدا پر ایمان نہیں ہے. لیکن آپ ان کو خدا پر ایمان تو ضرور ان کا تسلیم کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کی کیفیت دیکھیے، وہی پروپیگنڈے ان کے، ان کو مانتے ہیں یہ بھی کہ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں. بس اتنا سے ہی فرق ہے کہ یہ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، خدا پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن انہیں دعوت دے رہا ہے خدا پر ایمان لانے کی، یہ کہتے ہیں خدا پہ تو ایمان رکھتے ہیں. پتہ یہ پروپیگنڈا کیوں ہوا کہ یہ سارے خدا کو ماننے والے ہیں. آج کی صبح کی اخبار میں یہ بات آئی، اور آئی تھی اس سے کوئی 10 برس پہلے کی بات، 10-15 برس، جب یہ یورپ کی عیسائی سلطنتوں کو اور خاص طور پہ امریکہ کو، وہ جس زمانے میں روس کا ہوا ان کے اعصاب پہ سوار تھا نا، اور وہ بڑی قوتوں سے ابھر رہا تھا، تو انہیں ضرورت تھی ان کے خلاف مسلمانوں کی مملکتوں کو اپنے ساتھ ملانے کی، ایک محاذ بنانے کے لیے روس کے خلاف مسلمانوں کی سلطنتوں کو ساتھ ملانے کے لیے. پتہ کیا آواز بلند ہوئی تھی؟ جن کا حافظہ کوئی مدد دیتا ہے ان کو یاد ہوگا، آواز بلند ہوئی تھی اس زمانے میں بھی امریکہ سے ہی بلند، بلیورز ان گاڈ یونائٹ ٹوگیدر اگینسٹ دس ایتھیزم. آؤ دنیا کے خدا پرستو، آؤ اکٹھے ہو، یہ الحاد کے خلاف ایک متحدہ محاذ بناؤ. یہ دنیا کے خدا پرست بلیورز ان، خدا کو ماننے والے کون تھے؟ یہ یورپ کی سلطنتیں، امریکہ کی سلطنت، اور اس کے ساتھ یہ مسلمان پورے کے پورے. دعوت کیا دی جا رہی تھی کہ دیکھو یہ الحاد کا ایک طوفان برپا ہو رہا ہے، خدا کے انکار کا ایک سیلاب آ رہا ہے. ٹھیک ہے باقی اختلافات تمہارے ہمارے ساتھ صحیح، یہ تو قدر مشترک ہے، تم بھی اللہ کے ماننے والے، ہم بھی اللہ کے ماننے والے. آؤ اللہ کے ماننے والوں ان خدا کے منکرین کے خلاف محاذ بناؤ. دیکھا کہ کس طرح سے یہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے خدا کی، مذہب کی.
محاذ بناؤ مسلمانوں کو ادھر ساتھ جوڑنے کے لیے وہ آواز بلند ہوئی تھی. یعنی خود مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کی یہ سلطنت ایک جتھا اور محاذ بنائے ہوئے ہیں, کہیں ابھرنے نہیں دیتے, جینے نہیں دیتی یہ سلطنتیں ان کو. اور ان کے خلاف جو دشمن اٹھا ہے اس کی مدافعت کے لیے کینن فوڈر بنانے کے لیے مسلمانوں کو اپیل کی جا رہی ہے ان کے لطیف جذبات کی کہ دیکھیے تمہارے خدا سے الحاد کا ایک محاذ بن, اٹھو محاذ بناؤ ان کے خلاف, آؤ خدا کے ماننے والوں. اور بھولا مسلمان, بھولا نہیں, مذہب نے سوچنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی ہے اس کے اندر. کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا یا کہا نہیں کہ بھائی کوئی اور وجہ بتائیے اکٹھے ہونے کی, محاذ بنانے کی. ہم تو تمہیں مانتے ہی نہیں ہیں خدا کے ماننے والے, قرآن ہمارا کہتا ہے کہ تم نہیں خدا کے ماننے والے, ہم کیسے مانے؟ بالکل نہیں, سب نے کہا ٹھیک کہتے ہیں. عزیزان من, وہ اگر درمیان میں سے میں نکال دیجیے تو میں عرض کروں, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے صرف طلوع اسلام کی ایک آواز, میری آواز. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مسلسل اس کے اوپر لکھا, قرآن کی روح سے یہ بتایا کہ قرآن مانتا ہی نہیں ان کو خدا پر ایمان لانے والے. یہ ہمیں اپنے ساتھ ملا کے ہمیں بھی اسی قسم کا خدا ماننے والا بنانا چاہتے ہیں جیسا یہ خدا کو خدا ماننے والے ہیں. اور سارا مقصد یہ ہے کہ روح کے خلاف ایک محاذ بنانا ہے انہوں نے. میں نے کہا سیاسی تقاضوں کے اعتبار سے سوچیے, اور میرٹ اس بات پہ تو اور ہے, اس بات پہ نہ آ جائیے. ایکسپلائٹ کر رہے ہیں آپ کے ان جذبات کے ساتھ. کون سنتا تھا؟ اس سیرت کانگریس کے اندر جو منعقد ہو رہی ہے آج کل, میں نے کہا نا کہ آج کے اخبار میں وہ یہ چیز ہے. یہ مستشرقین بھی خیر سے تشریف لائے ہوئے ہیں. ان میں ایک مستشرق منٹگمری واٹ کا جو خطبہ ہے, جو اس نے مقالہ پڑھا ہے, اس کا کچھ جست آیا ہے آج صبح کے اخبار میں, اور اس میں اس شخص نے یہی بات کہی ہے کہ ہم خدا کے ماننے والے جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی ہم بھی, یہ سب یہ امت واحدہ ہیں, خدا کے ماننے والے. آؤ ہم اکٹھے ہو جائیں الحاد اور بے دینی کے سیلاب کو روکنے کے لیے. وہی تھی, یہ ہیں وہ مقاصد جن کو لے کے یہ تو چوکتے نہیں نا کسی جگہ بھی. آپ کی سیرت کانگریس کے اندر وہ تشریف لائے, آپ کا پورا مجمع وہ موجود ہے, 100 سے زیادہ اکٹھے ہیں مندوبین, کوئی کہتے ہیں 43 اسلامی مملکتوں کے نمائندے. اس پورے کے پورے انہوں نے اجتماع کے اندر اس شخص نے یہ کہا ہے, ایک شخص نے نہیں کہا اس کے اوپر کہ ہم آپ کو خدا پرست نہیں مان سکتے. تعریف ہو رہی ہے کہ ہاں صاحب دیکھیے خدا کے ماننے والے سیلاب کے خلاف ایک محاذ بنا رہے ہیں سیرت کانگریس. عزیزان من, یوں آپ کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. پہلے دن سے عیسائیت نے, یہودیت نے تو اتنا ہی کچھ رکھا, اور وہ ایسا بنا دیا معاذ اللہ اپنے رسول کے مقابل میں آپ کے رسول کو. وہ ایک ہی روایت کافی ہے کہ حضور جب معراج میں تشریف لے جائے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا 50 نمازیں روز پڑھنے کا, اور آپ اس کو تحفہ لے کے واپس تشریف لے آئے, اور خوشی خوشی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے کہ امت کے لیے 50 نمازیں روز فرض کی ہیں. کہنے لگے ہو کیا کہہ رہے ہو, 50 نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی؟ پھر جاؤ خدا کے یہاں بدلواؤ اس کو. کس خدا کے ہاں جس نے یہ کہا ہوا لا مبدل لکلمات, ہماری بات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ ہو نہیں سکتی, ایسی کرا کے دسیں گے. سوچیے عزیزان من, یہ آپ کے سایہ ستہ کی روایت, بخاری کی روایت, اصل الکتب کی روایت. آپ تشریف لے گئے, آدھی رہی, پھر آ گئے. حضرت موسیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ جاؤ, اب بھی نہیں, پھر گئے, پھر آئے, پھر گئے, 5 تک آئے. پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ بھی زیادہ نہیں پڑی جائے گی. انہوں نے کہا کہ مجھے اب بار بار جاتے شرم آتی ہے. یہ تصور ذرا رکھیے, پہلے تو آپ کے خدا کا تصور کہ اس خدا نے جس نے فرض کی اس کو نہیں ہے پتا کہ نہیں پڑی جائیں گی. ہمارے دیا تو چل گیا جو چل گیا, نہیں تو بدل دیا گے. معاذ اللہ. تو اس کے مقابلے میں آپ کے رسول, سوچیے عزیزان من کتنی گہری سازشیں ہوتی ہیں. اپنے رسول کے مقابلے میں یہ رسول آپ دیکھتے ہیں کیا نظر آتے ہیں. مقصد اس نے مقصد معاذ اللہ کیوں بابا نہیں پڑھی جائیں گی, اور وہ آپ چل پڑتے ہیں.
بار بار جاتے ہیں. آپ کے تصور کا وہ خدا جس پہ ایمان لانے کے لیے آپ انہیں دعوت دیتے ہیں، کل کو کہیں گے نا کہ اس خدا پہ ایمان لانے کو دعوت دیتے ہیں. آپ کا رسول جس کی رسالت کے ایمان لانے کے اوپر آپ دعوت دیتے ہو، کہا کہ یہ رسول ہی ہے نا، کہ اگر ہمارے رسول راستے میں نہ مل جاتے اتفاق سے اور وہ یہ کچھ نہ کراتے تو پوچھتے مسلمانوں سے کہ پڑھتے 50 نمازیں روز، اور جو آخر میں بھی ہمارے رسول نے کہا تھا کہ یہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک تھا یا نہیں؟ یہ ہے عزیزان من جو آپ کے خلاف ثابت ہے. یہود نے تو یہ کیا، نصارہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ خصوصیت کبریٰ جو اپنے رسول کی انہیں منوائی تھی آپ کا جزو ایمان بنا دیا انہوں نے. اب رہا یہ ابن اللہ ہونے کی بات، آپ تسلیم کر رہے ہیں. خدا ایک ہی دلیل قرآن میں اندر آئی، جواب نہیں، اس کے باوجود آپ مانتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک، دیتا رہے وہ دلیل. یہ وہ عقیدہ تھا جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے قرآن کریم کی روح سے، جس سے کہا کہ یہ عقیدہ آسمان ٹوٹ کے گر پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس عقیدے کے تابع ٹھیک ہے وہ ہو جائیں. کہا کہ جی ہم ابن اللہ تھوڑا کہتے ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ بن باپ کے پیدا ہوئے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. میں زیادہ لمبی بات میں نہیں جانا چاہتا کہ اب آج کل اب کچھ ایسا درمیان میں ایک طبقہ سا پیدا ہو رہا ہے کہ وہ گاندھی جی بھی خوش رہے، راضی رہے، سرکار بھی، یہ مولوی صاحبان بھی ناراض نہ ہوں، دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. بات یہ بنتی نظر نہیں آتی ہے کہ یہ جنسی اختلاط جب تک یہ نہ ہو دو جرثوموں کا، آگے کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی. اب سائنٹسٹ یہ بھی چیزیں موجود ہیں. اب وہ کوئی تو اس کوشش کر رہا ہے کہ نہیں جی بعض ایسی بھی مخلوق ہیں، کریچرز ہیں، ورمز ہیں، جراثیم ہیں، جرثومے ہیں کہ جو جوڑا نہیں ہوتا ایک کے اندر سے ہی پیدا ہو جاتا ہے. چلیے جرثومے سے یہاں سے ثابت ہو گیا کہ جی دیکھیے نا، کوئی کہتے ہیں جی آپ دیکھیے نا وہ باٹل بیبیز کی بھی تو کچھ اسکیم نکل رہی ہے. یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے اگر یہ چیزیں اسی طریقے سے ہوئی تھیں جو آپ کہتے ہیں سائنٹیفک طریقے سے ہو سکتی ہیں تو پھر اس میں خوبی کی بات کیا ہوئی؟ یوں نہ ملایا یوں کچھ کر دی. لیکن وہ نہ ہمارے زبان سے کہلاؤ کہ وہ باپ سے پیدا ہوئی، یہ نہ ملا. ہاں یہ مان لینے سے آسمان ٹوٹ پڑے گا، زمین شک ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گے. اگر ہماری زبان سے آپ نے یہ کہلوا لیا، دل سے تو کچھ ہم بھی مانتے ہیں کہ غلطی کوئی حقیقت ہی آئیے، لیکن زبان سے نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کون بھیڑوں کے چھتے کو چیڑے؟ کہتے ہیں تم نے کہا کہ دیکھ لیا نا، ٹھیک ہے. عزیزان من یہ تو سوال نہیں، مجھے ان سے نہیں کچھ کہنا، میں ان پہ اعتراض بھی نہیں کرتا. یہ کوئی ایسا میرٹ چیز نہیں ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا. ٹھیک، قرآن کی روح سے مجھے قرآن کی بات سمجھ میں آئی، قرآن لے کے اٹھتا ہوں تو میرا فریضہ ہے کہ جو چیز قرآن مجھے سچائی دے اس کو آگے پیش کروں. تو اس کے عواقب یہ تو عواقب ہی کچھ نہیں ہے، جو بھی ہیں ہوا کریں گے. بہرحال قرآن یہ کہتا ہے یہ بیٹے کی ضرورت کاہے کو پیش آئی اس کے بنانے کے لیے؟ ایک کام رکا ہوا تھا. کیا کام رکا ہوا تھا؟ آپ نے بھسیتن کون چھڑا؟ انسان پیدا کرنے شروع کر دیے، اور جو بچہ پیدا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ انسان کا جو دنیا میں بھیج رہا ہے اس کی پشت کے اوپر وہ لاش لگی ہوئی ہے، تھپا لگا ہے، بھیج رہا ہے لگا ہوا ہے، دھلتا نہیں ہے. نہ دکھ جائے نہ درما راس آئے، مگر سب سے دوا ہے اور میں ہوں. دھلتا بھی نہیں ہے، بھیجتا بھی چلا جا رہا ہے. جب یہ مرتے ہیں وہ جہنم میں چلے جا رہے ہیں. یہ ہے عیسائیت کا عقیدہ کہ اس کے اوپر سوچ پیدا ہو گئی خود اللہ تعالیٰ. جیسے عہد نامہ عتیق میں ہے نا کہ وہ خدا انسان کو پیدا کرنے کے بعد پچھتایا کہ یہ کیا ہو گیا. اسی طرح وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو سلسلہ ہوا کہ انسان پیدا بھی ہوتے ہیں وہ بھی نہیں بند کیا جا سکتا، پیدا ہوتے ہیں گناہ گار، گناہ دھل نہیں سکتے، مرتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھیجنا پڑتا ہے. تو وہ علماء نے یہ کہا کہ یہ ساری مخلوق جو میں پیدا کیے جا رہا ہوں وہ تو جہنم میں چلی جائے گی کہ جنت کے ٹھیکے دے دیں گے. یعنی عیسائیت کا یہ ہے یہ قول، یہ ہے مذہب عزیزان من. بچے بھی ہنسیں جس بات کو سن کے، میرے سامنے بچے ہنس رہے ہیں. کیا کیا جائے؟
معاذ اللہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ پھر باپ بیٹے نے آپس میں مشورہ کیا. بیٹے نے پوچھا ہو نا کہ ابا جی تھی آج ہم سوتے ہوئے کیوں بیٹھے ہیں, معاذ اللہ. انہوں نے دسا کہ بیٹا ایک ایسی مصیبت پھنس گیا ہے حل کوئی نہیں لبدا گل حل انہیں کیا ہونا کہ پتر سارے واسطے ہوں نے میں حل دیتا ہوں. اور وہ یہ حل تھا کہ میں جاتا ہوں, میں اپنی جان دیتا ہوں, تھی کوئی بہانا ہی لبنا نا انہوں نے بخشن کا جڑا کر بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے. پھر کہنا کہ صاحب میرے اکلوتے بیٹے کا خون جو ہے اس کی خون بہا, اس کی قیمت اتنی ہے کہ میں اس کی قیمت اسی طرح ادا کر سکتا ہوں کہ جو اس چیز کو ماننے والے ہوں ان کو میں جنت میں بھیجتا چلا جاؤں. انہوں نے کہا یہ تجویز بیٹے نے کی ہونا کیا ہونا اشکے بلیا جیوندا رہو. یعنی یہ تھا بقول عیسائیت کے رکا ہوا کام خدا کا, جس کے لیے یہ طریقہ تجویز ہوا. یہ سوچنا پڑا قرآن یہ کہنے کے بعد ما ینبغی, کیا بات ہے, ضرورت ہی نہیں تھی, شاعر نے شان ہی نہیں. غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے, ضرورت نہیں تھی. تم کہتے ہو کہ خدا کا ایک کام رکا ہوا تھا. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, کام رکا ہوا. کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ بھی ہے وہ تو ہمارے ہی پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے. کہا یہ سارے اس عقیدہ کو لے کے کہ مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا. بہرحال یہ بھی تو ہمارے ہی یہاں آئیں گے نا, آنے دیجئے. لقد آساہم وعدہم عدا, یہ ہماری مملکت کے دائرے سے باہر نہیں چلے جائیں گے, انہیں بھی ہم نے گھیر رکھا ہے. اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے. جو کوئی یہ کرتے ہیں یہ اپنے ذہن میں قیاسی تصور, مذہبی عقیدہ کے کفارے پہ ایمان لائے تو سارے گناہ دھل گئے. لگے ہم ایک ایک گن رہے ہیں, آنے دو. کل آتی ہے یوم القیامت فردا, سب حاضر ہوں گے اس عدالت کے اندر. اور اس انداز سے فردا کہ ان کے یہ جن کے کفارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم بخشے چاہیں گے وہ بھی ساتھ نہیں ہوگا, وہ بھی ساتھ نہیں ہوگا. اس لیے ان سے کہہ دو کہ نجات کا یہ طریقہ نہیں ہے. نجات کا طریقہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جیسا قرآن ایمان کہتا ہے ایمان ایسے لاؤ, جنہیں وہ عمل صالح کہتا ہے وہ کام کرو. اب یہ سوال جو پیدا ہو جائے گا کہ صاحب ایک متحدہ محاذ اتنا بڑا بنا دیا جائے گا, اگر ان کو آپ نے کہہ دیا کہ تم تو ہم میں سے نہیں ہو, ہم الگ ہیں, تو پھر ہمارا مددگار کون ہوگا, پھر لوگ ہماری طرف آئیں گے کس طرح سے. وہاں عزیزان من زمانہ نزول قرآن کے حالات کو سامنے رکھیے. ایک مختصر سی چھوٹی سی جماعت ساری دنیا سے لڑائی, ساری دنیا سے, واقعی ساری دنیا سے لڑائی. وہ جو مدینے کے انصار کا ایک گروہ حضور کو دعوت دینے کے لیے آیا تھا کہ قریش نے یہاں اتنا تنگ کر رکھا ہے تو کوئی بات نہیں, ہمارے ہاں کے حالات مساعد ہیں, آپ وہاں تشریف لے چلیے. تو آپ نے ان سے اقرار نامہ لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے. تو ان کا ایک بڑا نمائندہ وہ کھڑا تھا دروازے میں. یہ جو جاتے تھے نا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, آپ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا, تو وہ جو کرتے تھے تو اس نے کہا تھا کہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے والوں یا ضمانت دینے والوں سوچ بھی لیا ہے کہ کیا کرتے ہو. انہوں نے کہا سوچ لیا. انہوں نے کہا ایک دفعہ اور سوچ لو, یہ جو ہے بیعت یا یہ اقرار نامہ, یہ یاد رکھو جن میں ان کے خلاف ساری دنیا کے خلاف اعلان جنگ ہے, قوت ہے اس کے برداشت کی, تو پھر یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھو, چھوٹی سی بات نہیں کر رہے تم. یہ تھی وہ چیز, واقعی ساری دنیا کے اعلان جنگ تھا یہ. تو ان کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ قریش وغیرہ سے تو یوں بگڑی ہوئی ہے, یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ یہ کہہ کے کہ تم بھی خدا پرست نہیں ہو, ان سے بگاڑ لی جائے تو تنہا رہ جائیں گے. کہا ڈرو نہیں, سیجعل لهم الرحمن ودا. تم یہ نظام قائم کر کے دیکھو کس طرح دنیا خود کھینچی چلی آئے گی اس کی طرف. یدخلون فی دین اللہ افواجا. ابتدا میں مشکلات تو آئیں گی, ضرور آئیں گی,
آتی ہیں دنیا کے خلاف اعلان جنگ. ہر شخص، ہر عقیدے، ہر اہل مذہب کے خلاف، ان کے عقائد کے خلاف اعلان جنگ. لیکن کہا کہ یہ تھوڑے سے صبر سے کام لو، اگر تم استقامت دکھاؤ تو ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دنیا کھینچی چلی آئے گی. یہ نظام قائم کس طرح سے ہوگا؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. آخری آیتیں آ گئی عزیزان من. میں کہا کرتا ہوں نا کہ ہر صورت کی آخری آیتیں جو ہے اس کے اندر ملخص خلاصہ آ جاتا ہے، تت کٹ کے رکھا جاتا ہے وہ جو پہلے ساری چیزیں کہی ہوئی ہوتی ہیں. یہ ہے وہ قرآن. پہلی چیز تو یہ ہے بِلِسَانِكَ، تیری زبان میں، اس لیے کہ رسول اپنی قوم کی طرف سب سے پہلے آتا ہے، اسی کی زبان میں اس کی وحی آنی چاہیے. قرآن کریم نے بار بار یہ کہا ہے بِلِسَانِكَ، تیری زبان میں اسے ہم نے نازل کیا ہے. ضمناً یہ بات کیونکہ لسان کا آ گیا ہے، زبان ایک واحد تقریبا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کیا کیا عروبے کی چیزیں آتی ہیں ساری. آپ نے طلوع اسلام میں دیکھا ہوگا، شاید پچھلا طلوع اسلام تھا جس میں عنوان تھا کہ اب قرآن کی باری آئی. درس میں شخصیات تو نہیں جاتا، لیکن جب کوئی چیز حقائق کی آتی ہے تو بات کہیں پڑتی ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا مودودی صاحب نے اب یہ نیا سے چھوڑا ہے کہ قرآن در حقیقت 7 زبانوں میں نازل ہوا تھا. زبانوں میں خدا نے نازل کیا تھا 7 زبانوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملا تھا 7 زبانوں میں. انہی زبانوں میں حضور نے آگے دیا تھا یہ قرآن. حضرت عثمان کے زمانے تک یہ 7 زبانوں میں قرآن تھا. اس کے اوپر پھر ذرا آپس میں جھگڑے ہونے لگے. 7 مختلف قرآن ہو گئے نا جی. یعنی جس الگ زبان میں جب ہوتی ہے تو وہ تو الگ کتاب ہوتی ہے نا. تو اس میں پھر اختلافات پیدا ہوئے. عزیزان امام میں مضمون میرا نکال لیجیے، اس کے اندر اقتباس موجود ہے، ان کی تحریر موجود ہے، ترجمان القرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ اختلافات پیدا ہوئے. یہ اختلافات مٹانے کے لیے حضرت عثمان نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ 6 زبانوں والا قرآن جو تھے ان کو تو جلا دیا اور 1 زبان والا باقی رکھا. معاذ اللہ. تو کس کی اتھارٹی سے؟ خدا نے نازل کیا 7 زبانوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا 7 زبانوں کے اندر. انہیں کہاں سے یہ اتھارٹی مل گئی؟ اور کس اتھارٹی کے مطابق یہ اس زبان والا رکھا، باقی 6 زبانوں والا جو تھا اس والا کیوں رکھا؟ کہ جی یہ ان کی اپنی زبان میں تھا. قریش تھے نا یہ، حضرت عثمان بھی یہ قریش کی زبان میں تھا. تیرے مستر کی ذات کی بیانے کیسے ناتوار کرتے ہیں. عزیزان ایمان دیکھیے کون کون نہیں اس لپیٹ میں آ جاتا. خدا نے شائع کیا 7 زبانوں میں، کچھ پتہ نہیں کہ بعد میں اس میں تو اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جائے گا. خدا پہ اس کے رسول نے دیا 7 زبانوں کے اندر. آپ نے بھی نہیں یہ احساس کیا، آگے بھی چلا. حضرت عثمان کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات پیدا کی. وہی تو نہیں آتی تھی. 7 منزل من اللہ قرآن تھے موجود. یہ کس کی اتھارٹی اور سند یا حکم کے مطابق 6 کو ان میں سے الگ کر دیے، 1 رکھا. یہ ہے جو آپ کو سبق دیا جا رہا ہے. کہا یہ نہیں جائے گا کہ کوئی پکی روٹی کا ملا ہے مسجد کا جی باتیں کر جاتا، کوئی بات نہیں. وہ جن کے متعلق یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ وہ امام ابن تیمیہ امام احمد بن حنبل کے مقام کے ہیں، یہ ان کے ہاں کے ان کے متعلق کہا گیا. جدید ترین مفسر جنہیں کہا جا رہا ہے وہ یہ لکھ رہے ہیں قرآن کے بابت. وہ ایک جو تھا یہ قرآن باقی رہا. اور عزیزان من لمبی بات کی ضرورت ہی نہیں. قرآن کریم کے متعلق قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ ہے لسان کا لفظ ہے. لسان عربی مبین، لسان تو بات کا سیدھا ہوتا ہے. جمع آنی تھی تو الفنا تو آتا ہے، اس کے اندر آیا کچھ نہیں. کہیں نہیں کہ قرآن میں لکھا ہو کہ 7 زبانوں میں ہم نے یسر نہ ہو بے لسانے کا. یہاں بھی تو لسان ہی ہے. کیا کر رہا ہے قرآن؟ عزیزان من آپ تو کہتے ہیں 7 زبانوں میں. قرآن عربی زبان میں، قرآن نے کہا ہے کہ عربی زبان میں ہے.
خود عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے لیے 100 لفظ ہوتے ہیں، مرادف جس کو یہ لوگ کہتے ہیں۔ قرآن میں جو عربی زبان کا لفظ آیا ہے اس کی جگہ عربی زبان کا دوسرا لفظ رکھ دیا جائے، وہ بھی خدا کا قرآن نہیں رہتا۔ کسی ترجمے کا قرآن کا بدل ہونا تو ایک طرف رہا، میں نے گزارش کیا ہے ہمارے ہاں اس قسم کی تفاسیر ہیں، جلالین ایک تفسیر ہمارے ہاں ہے، انہوں نے کیا ہی ہے، وہ تو عربی زبان میں جب لکھی جائے گی تو بہرحال قرآن کا لفظ جو ہے عربی زبان میں ہی اس کو وہ سمجھائیں گے نا، تو انہوں نے کیا ہی یہ ہے، قرآن کا لفظ لکھا ہے اور اس کے بعد قوسین کے اندر عربی زبان کے اور مرادف جو اس کے ہو سکتے ہیں سمجھانے کے لیے وہ رکھ لیے ہیں، عربی نہیں۔ تو ان کو اگر آپ یوں اکٹھا کریں گے تو وہ وہی کچھ اس طرح سے ہو جائے گا نا، دونوں کو رکھ کے آمنے سامنے دیکھیے، اور عربی کے بہت بڑے وہ دونوں بات بے جلیل فاضل ہیں، صاف نظر آ جاتا ہے کہ قرآن کے الفاظ اور وہ الفاظ جو عربی زبان کے ہیں، اور وہ تو قرآن ہو ہی نہیں سکتے، اسی زبان میں دوسرے الفاظ نہیں ہو سکتے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ 7 زبانوں کے اندر قرآن نازل ہوا، 6 انہوں نے جلا ہی دیے، اپنی ہی چوائس سے اپنے ہی فیصلے کے مطابق ایک رکھا ہوگا، نہیں وہی تو آتی نہیں۔ بے لسانے کا بات یہاں سے آئی، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ یہ جماعت مومنین جو ان صداقتوں کو لے کے اٹھی ہے اور ابتدائی زندگی کے اندر بڑی دشوار گزار منزلوں میں سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، ان کو کہہ دو گھبراؤ نہیں، بس خوشخبری دے دو موسم خزاں میں آنے والی بہار کی۔ کہیں گے کہ نہیں صاحب ہمیں تو سوکھی ہوئی ٹہنیاں لکڑیاں نظر آتی ہیں، نہ کچھ سبز پتا ہے، نہ کچھ پھول ہے، نہ کچھ ہے۔ کہا کہ ایمان بالغیب لگاؤ، ان ٹہنیوں کے اندر سب کچھ پوشیدہ ہے، اب یہ غیب میں ہے، کل ہی مشہود ہو کے سامنے آ جائیں گے۔ تبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا، یہ اتنے جھگڑے نکالنے والی قوم، بات بات پہ بحث کر لو جی، مناظرے کر لو جی، جھگڑے نکالنے والی قوم، ان کو آگاہ کرو کہ ایک تباہی ہے تمہارے پیچھے لگی ہوئی، یاد رکھو۔ یوں بات سمجھ میں ان کے نہ آئے تو ان سے کہیے آؤ، تاریخ تو تمہارے سامنے ہے نا، ان اقوام سابقہ کی تاریخیں تو تمہاری اپنی کتابوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں، دیکھتے ہو کہ وہ قومیں کیسے لکھی، خود تمہاری کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا کہ فلاں قوم نے اس قسم کا جرائم کیے تو جب مٹ گئی، فلاں قوم نے اس قسم کی خدا کے خلاف سرکشیاں کی تو اس طرح مٹ گئی، اسے تو تم مانتے ہو نا، تو سوچو تو صحیح، کم اہلکنا قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پیش کر کتنی قومیں تھیں جن کو ہلاک کر تباہ کر، ان سے کہو کیا الفاظ ہیں عزیزان من، بات تو اتنی بھی کافی تھی کہ من قرن، ہر زمانے کے اندر قوم اٹھی اس کو تباہ کر دیا، تم بھی جانتے ہو کیسے تباہ ہوئی ہیں عزیزان من، آخری آیت ہے سب تباہ دینے والی، حال تو حصہ منہم من احد، کیا ان میں سے کوئی بھی تمہیں محسوس طور پر نظر آتی ہے کہ نہیں؟ غیر مرئی افسانے تو ان کے ہو سکتے ہیں، جالناہم احادیث، قرآن نے کہا ہے کہ انہیں پھر افسانے بنا دیا، حال تو حصہ منہم من احد، کیا ان میں سے کوئی بھی تمہیں اس طرح محسوس طور پہ نظر آتی ہے؟ یوں مٹتی ہے، اور یہ تو ہے نظر آنے والی بات، اور تسمع لہم رکزن، کہا ان کی بات تو ایک طرف کوئی بھنک بھی کہیں پڑتی ہے تمہاری کان میں، اس طرح سے تباہ ہوا کرتی ہے قوموں سے، ان کو بتا دو یہ بات، ابھی وقت ہے سنبھل جانے کا، ورنہ یہ کچھ ہوا کرتا ہے، اور یہی ختم کرنے کے بعد فوراً ہی وہ صورت اگلی شروع کر دی جس میں یہی بات جو تھی محسوس طور پر تاریخ کی داستان دوہرا دی کہ اور کچھ نہیں، یہودی اور نصارہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کو تو مانتے ہیں نا، انہیں تو مانتے ہو، آؤ ہم سے سنو پھر، اور اس کے بعد عزیزان من سورہ طٰہٰ شروع ہو گئی۔